आज की सजा कत्ल कर दो, रेप कर दो, दामाद बनाकर ले जाते हैं जेल में, इतना खिलाते हैं कि 6 महीने में पेट निकल आ जाता है। क्या तुमने नहीं देखा? बिल्किस बानो के मुजरिमों को माला पहनाया गया, उनको संस्कारी बतलाया गया, और हरियाणा के रेपिस्ट राम रहीम को बेल पर रिहा कर दिया गया इलेक्शनों के लिए। और आसिफा बानो जो 8 साल की बच्ची है, उसके मुजरिम को सपोर्ट किया जाता है मीडिया की तरफ और जालिमों की तरफ से। ये सजा है, ऐसे सजा दी। हर 16 मिनट में एक खातून का रेप होता है, जिनसी ज्यादती का निशाना बनती है। रिपोर्ट बता रही है कि नौजवान डॉक्टर को रेप के बाद गला घोंट कर मारा गया है। डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी, दोनों आंखों से खून बह रहा था। वालिद का कहना है कि उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी, कम अज कम तशवीश तो ठीक से होनी चाहिए। जिना के वाकयात में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर इंडिया चल रहा। लोग निकाह के लिए सूरत देखते हैं, निकाह के लिए उम्र देखते हैं, निकाह के लिए खानदान देखते हैं, निकाह के लिए दौलत देखते हैं। जिना के लिए कोई उम्र नहीं देखता, जिना के लिए कोई आदमी सूरत नहीं देखता, जिना के लिए कोई आदमी खानदान नहीं देखता। जिना ये ख्वाहिश नफ्स और जिनसी हवस होती है, जब भूख लगेगी उसे पूरा करके निकल जाता है। लगता है इंडिया दुनिया भर में रेप का मरकज बनता जा रहा है। कई रेप के वाकयात के दौरान एक और रूह तड़पा देने वाला वाकया 9 अगस्त रियासत बंगाल के शहर कलकत्ता में हुआ है, जहां दूसरों का दर्द दूर करने वाली 31 साल की एक बड़ी ट्रेनी डॉक्टर को अपने ही मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप और बदतरीन तशद्दुद करके इबरतनाक मौत दे दी गई है। भारत में ख़वातीन के साथ रेप और तशद्दुद का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी ऐसे भयानक वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में हुए गैंग रेप का वहशियाना वाक़या आज भी भुलाया नहीं जा सकता। तब भी इंडिया में एहतजाज और मुजाहरों का तूफ़ान बर्पा कर दिया था, जिसके नतीजे में मुल्ज़िमान को सख्त सज़ाएं मिली। लेकिन उसके बावजूद आज भी बदकिस्मती से इंडिया में ख़वातीन को ऐसे ही खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके ख़िलाफ़ मुआशरे की तरफ से जो रद्द अमल आया है वो गुज़रे वक्त से ज़्यादा है। इस बदतरीन वाक़े के ख़िलाफ़ सिर्फ कलकत्ता ही नहीं बल्कि इंडिया भर में हज़ारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी गई है। हस्पतालों में पीर से ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर और ड्यूटी भी बंद करने का ऐलान कर दिया। इंडिया मीडिया कहता है कि हड़ताल के दौरान 10 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। हस्पतालों के इस शटडाउन को भारत में डॉक्टर्स की बड़ी हड़ताल करार दिया जा रहा है। एहतजाजी डॉक्टर्स और हस्पतालों पर हमला और तशद्दुद रोकने के लिए वाज़ेह हुकूमती पॉलिसी हॉस्पिटलों को सेफ जोन करार देकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और डॉक्टर्स के काम की जगह और रिहाइशगाह पर भी उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और खातून ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात जल्द मुकम्मल करके इंसाफ की फराहमी और मुतासरा ख़ानदान को मुनासिब मुआवज़ा अदा करने के मुतालबात सामने रखे हैं। मक़तूल के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी, कम अज़ कम तशवीश तो ठीक से होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि नौजवान डॉक्टर को रेप के बाद गला घोंट कर मारा गया है। डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी, दोनों आंखों से खून बह रहा था, चेहरे पर मारने से चश्मा टूट गया और उसके टुकड़े मख्तूला की आंखों में घुस चुके थे। रिपोर्ट में पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं टांगों में भी चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मजीद बताती है कि 31 साल की डॉक्टर के सर को दीवार के साथ इस जोर से मारा गया कि उसकी चीख भी ना निकल पाए। सिर्फ यही नहीं, चेहरे पर नाखूनों के निशानात भी थे। तो इस वक्त ख़वातीन के लिए महफूज ममालिक के इंडेक्स में दुनिया के 177 ममालिक में इंडिया 128 नंबर पर मौजूद है। इंडियन हुकूमत के अपने ही आदाद शुमार बताते हैं कि सिर्फ 2022 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के
4,45,256 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ انڈیا میں ہر گھنٹے میں 51 خواتین کسی نہ کسی طرح سے تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ ان واقعات میں سے 31,516 واقعات ریپ کے تھے، جو 2021 کے مقابلے میں 20% زیادہ تھے۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا میں اوسطاً ہر 16 منٹ میں ایک خاتون کا ریپ ہوتا ہے، جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہے۔ انڈیا کے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2012 میں انڈیا میں 25,000 ریپ کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 2014 میں ریپ کے واقعات کی یہ تعداد 30,000 سے زیادہ سالانہ ریکارڈ بنتی جا رہی ہے۔ یعنی مودی حکومت سنبھالتے ہی بھارت میں خواتین مزید غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ اسی لیے جب بھی کسی سماج میں زنا ہوتا ہے، چاہے رضامندی سے چاہے وہ زبردستی سے، تو اگر وہ کیس بک ہو جاتا ہو، لڑکی کا قتل ہو جاتا ہو، تو پھر تھوڑا بہت انسانیت رکھنے والے احتجاج کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، پتلے جلاتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں کہ انصاف دلایا جائے، فلاں ریپسٹ کو قتل کر دیا جائے، انکاؤنٹر کر دیا جائے، موت کی سزا دے دی جائے، دردناک سزا دے دی جائے، اسے اسلام میں جو سزا رکھی گئی ہے، کوڑے مارے جائیں، سنگسار کیا جائے۔ یہ مطالبات آپ کے جذبات کے لحاظ سے اچھے ہیں، لیکن یاد رکھو جرم کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ جب جرم ہو سزا دے دو۔ جرائم کو ختم کرنے کے لیے اسلامی طریقہ، اسلامی تعلیمات اپنانا چاہیے۔ کچھ سال پہلے آصفہ کا ریپ ہوا۔ 3 درندوں نے اسے 1 ہفتے تک مندر کے تہہ خانے میں لے جا کر بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ایسا دردناک کہ اسے بھوکا رکھ کر اور اسے 3 دن یا 7 دن تک اس کے ساتھ زیادتی کی۔ 8 سال کی بچی کا کیا قصور تھا؟ 19 سالہ لڑکی کا واقعہ، ہتھرس کا 19 سالہ دلت لڑکی کے ساتھ 4 درندے لے جا کر زیادتی کر کے اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں، اس کے کمر کی ہڈی کو توڑ دیتے ہیں، ہاسپٹل تک چل نہ سکے اور زبان سے مجرموں کا نام نہ لے سکے۔ 15 دن تک تڑپتے ہوئے وہ جان دے دیتی ہے۔ اس پر اس کے آخری موت کے رسومات بھی بنائے جانے پر مقدمات اور کیسز کیے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں ان کو انصاف دلانے کے بجائے اور ایسے مجرموں کو سزا دینے کے بجائے میڈیا سب ظالموں اور مجرموں کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتا ہے، تو پھر عورتوں کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار وہ آئیں، میدان میں اترے اور دلائیں ان عورتوں کا انصاف۔ کس طرح جان دے رہی ہے، کس طرح ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام میں پردہ کیوں رکھا گیا ہے، اسلام میں حیا کیوں رکھی گئی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، سزائیں نافذ کرنے سے جرم ختم نہیں ہوں گے، سزائیں نافذ کرنے سے جرم ختم نہیں ہوں گے۔ آج کی سزا قتل کر دو، ریپ کر دو، داماد بنا کر لے جاتے ہیں جیل میں، اتنا کھلاتے ہیں کہ 6 مہینے میں پیٹ نکل آ جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بلقیس بانو کے مجرموں کو مالا پہنایا گیا، ان کو سنسکاری بتلایا گیا، اور ہریانہ کے ریپسٹ رام رحیم کو بیل پر رہا کر دیا گیا الیکشنوں کے لیے، اور آصفہ بانو جو 8 سال کی بچی ہے اس کے مجرم کو سپورٹ کیا جاتا ہے میڈیا کی طرف اور ظالموں کی طرف سے۔ یہ سزا ہے؟ ایسے سزا دی جائے گی جس میں مرنے والی کے خاندان کو بلا کر 10,000 روپے دے دیتے ہیں؟ کیا 10,000 روپے سے تسلی مل جائے گی؟ کھوئی ہوئی جان واپس آ جائے گی؟ ایسے ظالم معاشرے کے لیے سب سے پہلے ایسے جرائم نہ ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری امریکہ جسے لوگ بڑی عزت اور فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہاں پر ہر 2 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہے، جہاں پر ہر 15ویں لڑکی اور خاتون زنا کے بغیر جی ہی نہیں سکتی ہے۔ 6 سال کی عورت لڑکی سے لے کر 60 سال کی بوڑھی عورت تک محفوظ نہیں ہے۔ انڈیا تیسرے نمبر پر ہے زنا کے واقعات میں، پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر افریقہ،
تیسرے نمبر پر انڈیا چل رہا ہے، جس میں 2017 کی رپورٹس ہے کہ ہر دن 93 عورتیں زنا کا شکار ہوتی ہیں، زنا بالجبر کا، ریپ کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے ہر روز 130 عورتوں تک کانٹا پہنچ رہا ہے۔ تمہارا انکاؤنٹر، تمہاری جیل، تمہاری سزائیں یا ان مجرم کو جرم سے روک رہی ہے؟ جب تک ان اسباب پر غور نہیں کرو گے، موبائل کا آزادانہ استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، رات کے 2 بجے تک لڑکے لڑکیاں ایسے گندے فلمیں دیکھ رہے ہوں، گندی تصویریں دیکھ رہے ہوں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، مسلم، غیر مسلم، سب گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں اور اس کی کمائی کھا رہے ہوں، تو ایسے معاشرے سے حیا اور پاک دامنی کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ عورتوں اور لڑکیوں کو بھی کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے آئی، اس نے حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پا لیا۔ حضرت زلیخا نے جس بے حیائی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو پانا چاہا، نہیں پا سکی ہے۔ مختلف روایت ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت زلیخا سے نکاح ہوا یا نہیں ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پکی بات ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حیا کے ذریعے سے موسیٰ جیسے نبی کو اپنا شوہر بنا لیا۔ اور یاد رکھو، لوگ نکاح کے لیے صورت دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے عمر دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے خاندان دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے دولت دیکھتے ہیں، زنا کے لیے کوئی عمر نہیں دیکھتا، زنا کے لیے کوئی آدمی صورت نہیں دیکھتا، زنا کے لیے کوئی آدمی خاندان نہیں دیکھتا۔ زنا یہ خواہش نفس اور جنسی ہوس ہوتی ہے، جب بھوک لگے گی اسے پورا کر کے نکل جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں چھوٹی بچی ہے، ایسے کپڑے کیوں پہنا رہے ہیں، ایسے لباس اس کو کیا ضرورت ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے، ابھی سے فلاں کی کیا ضرورت ہے۔ وہ لوگ کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی جاتی ہے، ریپ کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی۔ چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، تو مسلمانوں اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو، پردے کی تعلیم دو، حیا کی تعلیم دو، حیا کے واقعات سناؤ۔ مر جانا گوارا ہے، جان دے دینا گوارا ہے، لیکن حیا کا دامن تار تار کرنا گوارا نہیں ہے۔ ایسی امت میں مائیں گزری ہیں، ان کے واقعات اپنے بچوں کو سناؤ۔